الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید
مجید. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. کر لے جو کچھ کرنا آخر موت ہے، ہم نے ایک دن مرنا آخر موت ہے. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اعلانات کے ذریعے آپ حضرات کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آج کا یہ پروگرام ہمارے بہت ہی پیارے بھائی راؤ محمد اشرف صاحب، ولد راؤ محمد سلیم صاحب، اپنی بہت پیاری زندگی اس دنیا میں گزار کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے تمام پسماندگان کو افسردہ چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. پچھلے سال بھی ایک بھائی کا راؤ محمد افضل صاحب، اور غالباً اس سے 2 سال پہلے ان کی ہمشیرہ محترمہ بہت اللہ والی تھی، غالباً اس کا بھی انتقال ہوا. موت نے اپنا آپ بتلایا، اور اپنی پہچان موت خود کرواتی ہے. اور ایسی جگہ موت اپنی پہچان کرواتی ہے جہاں اس کی پہچان کا کسی کو اندازہ ہی نہ ہو. جس دن یہ ٹرین حادثہ ہوا میں اس رات گھوٹکی میں تھا، کسی کو بھلا پتا تھا جو یہ برات جا رہی ہے دولہا توڑ پہنچے گا یا دولہن ڈولی میں بیٹھ کر اپنے سسرال آئے گی؟ کھڑا تھا اسرائیل علیہ السلام درمیان کے اندر. اب لاکھ بہانے بناؤ، ڈرائیور کی غفلت تھی، اسٹیشن والوں کی تھی، کچھ بھی نہیں. اللہ نے کسی کی موت کا ذمہ اپنے سپرد لیا ہی نہیں، اور لوگوں کے اندر عام کر دیا. ایکسیڈنٹ نے مارا، کرونا نے مارا، بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، بلڈ پریشر نے مارا، ہارٹ اٹیک نے مارا. کوئی یوں نہیں کہتا اللہ نے مارا. آنے کی نشانیاں ہیں، رشتے کا انتخاب، پھر منگنی، پھر آپس کا لین دین، پھر شادیاں، پھر اس کے بعد میاں بیوی کا ملاپ، پھر اللہ کی رحمت کے لیے 9 مہینے انتظار، پھر آنے والے کے لیے سج دھج، پھر وہ آیا، پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر سیر خواری، پھر جوانی، پھر بڑھاپا. اب آخری مرحلہ یہ بس اب موت ہے. آنے کے لیے تو سب کو پتہ ہے آ رہا ہے، جانے کے لیے پتہ ہی کوئی نہیں. پیدا یہاں ہوا، بچپن یہاں گزرا، جوانی یہاں ہوئی، موت پردیس میں لے گئی. پروردگار عالم، بھائی یہاں، رشتہ دار یہاں، ماں باپ یہاں، بہن بھائی یہاں، بھابیاں بھتیجے بھانجے یہاں. انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہمیں تو پروردگار عالم کی طرف سے آرڈر ہوا، جہاں اس کا آرڈر آ گیا وہیں آ کے کھڑے ہو گئے. نہیں دیکھوں گا دونوں بچوں کو گود میں لے کے جا رہا ہے، نہیں دیکھوں گا بچوں کو ناشتے کا سامان لینے کے لیے لے کے جا رہا ہے، نہیں دیکھوں گا عید کے کپڑے لے کے. مجھے تو جہاں آرڈر ہوگا وہیں دبوچ دوں گا. عید کی نماز پڑھائی، اللہ اکبر،
لوگ آپس کے اندر بغل گیر ہو رہے تھے اور گھر سے عیدگاہ سے نماز پڑھ کے گھر کی طرف جا رہے تھے، دروازے کی پہلی چوکھٹ پہ قدم رکھا، سیڑھی پہ وہیں دنیا سے جاتے۔ شیخ پورہ کے قریب ماننا والا کے اندر ایک کسی کی تعزیتی پروگرام میں مرے ہوئے دوسرا دن ہوا، انہوں نے کہا ذرا جی جمعہ کا دن ہے، میں نے کہا یار میری مصروفیت ہے، جمعہ میں اپنی منزل پہ پڑھاتا ہوں جگہ پر، کہنے لگے جی آپ صبح 6 بجے آ کے بیان کریں، تو 6:30 بجے 7 بجے کا ٹائم وہاں فکس ہو گیا، میں وقت مقررہ پر پہنچ گیا۔ جب میرا آدھا بیان ہوا تو گلی میں سے شور ہوا، بڑا شور شرابہ گلی میں ہوا، اوئے 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 چکو چکو پھڑو پھڑو پھڑو، تقریر رکی، میں نے کہا یہ ہوا کیا؟ کہنے لگے مولوی صاحب گھر کے اندر ناشتہ بن رہا تھا اور پراٹھا توے پہ چڑھا ہوا تھا، بیوی کہنے لگی کھا کے چلا جا، اس نے کہا بیان ختم ہو جائے گا دعا ہوگی، تو پکا کے رکھ، میں ابھی دعا سے واپس آ رہا ہوں۔ گھر سے نکلا، دروازے سے باہر پیر پھسلا، وہیں اسرائیل علیہ السلام لے گیا۔ یہ ملتان کے اندر بھولی مائی والی مسجد لوہا مارکیٹ میں پروگرام کے لیے گیا، سندھ سے میں لیٹ پہنچا، جب میں وہاں پروگرام پہ پہنچا تو قاری محمد عثمان رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے، آگے مولانا سے تشریف لے آئے، ان کا 2.5 سال سے انتظار تھا، آگے اور میں کرسی پہ جا کے بیٹھ کے 2 گھونٹ پانی کے پیے، میں نے کہا ٹھنڈا ہے تازہ پانی دو، وہ اٹھے کہنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ، میرا نام محمد عثمان ہے، 70 سال سے مسجد کی خدمت ہمارے پاس ہے، پہلے دادا کرتا تھا، اب 50 سال سے میں کر رہا ہوں، بس اتنا اس نے کہا، اور وہی میری گود میں گر کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بہت خود اسی وقت۔ بجلی چلی جائے آنے کا بھروسہ ہے، زندگی ایک مرتبہ چلی جائے، موت آ جائے پھر زندگی کا دوبارہ بھروسہ۔ اسی لیے انسان کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ عام آدمی سے پروردگار عالم مخاطب ہی نہیں ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پروردگار عالم کا ان لوگوں سے خطاب ہے جن کا اس بات پہ یقین ہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جینے کے بعد مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، تو پھر میرے عزیزو آپ کو مجھے کون سی یونیورسٹی میں، کون سے کالج میں، کون سے مدرسے میں، کون سے مکتبے میں، کون سے پیر خانے میں پڑھا دیا گیا، اور یہ بات آپ کے میرے دل و دماغ میں اتار دی گئی کہ اے جہاں مٹھا گلا کہہ ڈٹھا، کہہ ڈٹھے کی بات نہیں، کسی نے دیکھے کی بات نہیں، اللہ اکبر، موت کو یقینی اتنا جان لو، یقین جانو اگر اس جہان کے اندر جا کے آنکھ کھل گئی تو دنیا کا یہ جہان، اس کی ریل پھیل، اس کی زیب و زینت، اس کی رنگ رلیاں ساری کی ساری بھول جائیں گی۔ خدا کے قرآن نے اعلان کر دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ آپ آج رو صاحب کے سال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آئے ہو، ساتھ والے کو پہچانتے ہو، پیچھے والے کو پہچانتے ہو، آگے والے کو پہچانتے ہو، کوئی آپ کا برادر بیٹھا ہے، کوئی رشتہ دار بیٹھا ہے، کوئی ممیر کوئی مسیر بیٹھا ہے، کوئی خاندان کا بیٹھا ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ قیامت کے دن کا پروردگار عالم کا قرآن اعلان کر رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کا دن ہوگا، اب تو یار یار کو پہچانتا ہے، کل اولاد کو سگی ماں پہچاننے سے انکار کر دے گی۔
बाप बेटे का इनकार करेगा, बीवी शौहर का इनकार करेगी, औलाद अपने माँ बाप का इनकार करेगी, पोते नाना का इनकार करेंगे, दादे का इनकार करेंगे, नवासे मेरे अजीजों दोते नाना का इनकार करेंगे, यार यार का इनकार करेगा, पीर मुरीदों को नहीं पहचानेगा, मेरे अजीजों उस्ताद शगिर्दों को नहीं पहचानेगा। यहाँ थोड़ा लगता है दिमाग के ऊपर, ये बात किसने मेरे अजीजों आपकी मेरी अकल में उतार दी? कहता मौलवी साहब अल्लाह भी सच्चा, अल्लाह का हबीब भी सच्चा, खुदा का कुरान भी सच्चा, लाने वाला जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सच्चा, लेकिन इस बात को कैसे दिल मानता है कि अल्लाह गनी 9 महीने कोख में उठाने वाली, 2.5 साल सीने के साथ दूध पिलाने लगा के दूध पिलाने वाली, कैसे कयामत का दिन होगा वो अपनी औलाद को पहचानने से इनकार कर देगी? इंसान तो दूर की बात है, दुनियादारी है। एक जानवर को देख लो, कुतिया को देख लो, अगर उसका बच्चा रोड किनारे मरा पड़ा है तो उसके पास बैठ के आंसू बहा रही है माँ, तो फिर दूर की बात है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने मौत के बारे में बतलाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हालात आने वाले हैं, मौत आने वाली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, परवरदिगार आलम तू क़यामत के दिन कैसे खड़ा कर देगा? मेरे अजीजों, जब आपके मेरे परवरदिगार आलम ने मौत का ऐलान सुना दिया तो आपके मेरे जहन में अमीरों गरीबों के, पढ़ लिखों के, अनपढ़ों के जहल के अंदर ये बात आई कि मरने के बाद खड़े हो जाएंगे एक कुनबे, एक बरादरी में रहने वाले, एक खानदान में रहने वाले, रिश्तेदारियों में रिश्ते निभाने वाले, वो बीवी जो अपने शौहर के साथ एक बेड पे 30 साल आराम कर रही है, उसकी गमी खुशी की खैर खबर कर रही है, वो बच्चा जो 25 साल तक अपने बाप को अब्बू अब्बू कहता रहा, 40 साल तक अम्मी अम्मी कहता रहा, कयामत के दिन कैसे पहचानेंगे? इलाहुल आलमीन कैसे हो सकता है कयामत के दिन एक दूसरे को ना पहचाने? बाबा जी को कहते हैं तेरा हाफजा बड़ा तेज है, तेरा दिमाग बड़ा तेज है, तेरी दूरंदेशी बड़ी तेज है, तेरे से 30 साल पहले मुलाकात हुई थी, तूने मेरे बाप दादे का नाम दोबारा बता दिया, लेकिन यही बाबा जान कयामत का दिन होगा अपने कुनबे को पहचानने से इनकार कर देगा। इलाहुल आलमीन हमें भी समझा दे जैसे अपने पाक पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझाया था, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान आ जाए, मेरे दिल को सुकून आ जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया उस वक्त तो 4 परिंदों को पाक पैगंबर के सामने ज़िबा करवाया था, पर उनके गोश्त की बोटियां खमों परों समेत मैंने पहाड़ों पर रखवा के आवाज दिलवाई थी। अल्लाह अकबर। अब नबी आने का कोई नहीं, खातिमुन नबीयीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद खत्म नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने कयामत की सुबह तक बंद कर दिया। जैसे वो वहदहु ला शरीक है, जैसे उसकी खुदाई में कोई और नहीं, इस तरह इसकी मुस्तफाई के अंदर भी कोई और नहीं। मेरे अजीजों, यह अकीदा कब्र के अंदर लेके चले जाना, दोस्त यारी अपनी जगह, बरादरी अपनी जगह, खानदान अपनी जगह, ताल्लुकात अपनी जगह, कमली वाले की मोहब्बत और खत्म नबूवत का अकीदा कब्र में ले जाना। रब्बे काबा की कसम है, कयामत के दिन कब्रों से उठाए जाओगे तो कफन समेत उठाए जाओगे। इलाहुल आलमीन कैसे क्यों कर जिंदा होगा और क्यों कर जिंदा होके एक दूसरे को पहचान नहीं सकेगा? अल्लाह ने फरमाया ठीक है, प्रैक्टिकल हो रहा है। क्या 1.5 साल हो गया मेरे अजीजों, कोरोना आया। मेरे अजीजों, अब्बा जान को कोरोना हो गया, भाई को कोरोना हो गया, बाप कमरे में जाने को तैयार नहीं, अब्बा को हो गया, बेटा कमरे में जाने को तैयार नहीं, भाई को हो गया, बहन कमरे में जाने को तैयार नहीं, शोहर को हो गया, बीवी पास हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, दूर कमरे में बंद कर दिया, अपने आप को करंटीना कर दिया। रोटी भी दूर से दे रहे हैं, पानी भी दूर से दे रहे हैं, खाना पीना सारी की सारी दूर से चीजें दे रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया लोगों, अब भी तुम्हें कयामत की होलना की कहा, अब भी तुम्हें मैदान माशर के मंजर का यकीन नहीं आया। एक कोरोना 15 दिन रह जाता है, भाई भाई को पेचापा के पास आने को तैयार नहीं। जब कयामत को मेरे अजाब का कोरोना आएगा, या तो पास आने को तैयार नहीं, कयामत के दिन बाप अपने माँ बाप के पास जाने को तैयार नहीं होगी। यूं नहीं कह सकते कयामत के दिन हमें बतलाया ना था, यूं नहीं कह सकते हमें पता ना लगा। जो तेरे मेरे दिल के अंदर बात आ रही है, अल्लाह जल्ला शानू वो करके दिखा रहा है। अल्लाह अकबर। कि यूं ना हो कयामत के दिन मेरा बंदा मुझे कह दे मुझे तौबा करने का मौका ही ना मिला।
इलाहुल आलमीन मैं गुनाहगार हूँ, मरने से पहले तौबा करना चाहता हूँ, मुझे तौबा के लिए क्या करना पड़ेगा? मस्जिद के अंदर परे पंचायत लगानी पड़ेगी? फरमाया नहीं नहीं। ऐलान करना पड़ेगा? नहीं नहीं। जुमे के खुतबे में लोगों को लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे? फरमाया मेरा बंदा ये भी कोई नहीं। अल्लाह करीम फिर मुझे तौबा करने के लिए अपनी अम्मा की सिफारिश लानी पड़ेगी? फरमाया नहीं नहीं। मस्जिद के उस्ताद पीर साहब को लेके आऊंगा, आस्थाने पे जाऊंगा, खानका पे जाऊंगा, पीर खाने पे जाऊंगा। परवरदिगार आलम तेरा कुर्ब पाने के लिए, तेरे से करीब होने के लिए, तेरे से माफी मांगने के लिए परवरदिगार आलम मुझे क्या करना पड़ेगा? फरमाया मेरा बंदा तू तो मेरे उस पाक नबी का उम्मती है जिसका चेहरा देखकर मैं जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा। तू तो मेरे उस नबी का उम्मती है जो सजदा करके मुझे रोके दिखाएगा, उसके रोने पर मैं अपनी रहमत के दरिया बहा दूंगा। इलाहुल आलमीन फिर तौबा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माफी मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाहु अकबर, परवरदिगार आलम से कह रहे हैं इलाहुल आलमीन क्या कोई कायनात के अंदर, मेरी उम्मत के अंदर, इस दौर में, इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसके गुनाहों ने जमीन और आसमान भर दिया हो, जिसके गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा हो गए हो? फरमाया जी मेरे मूसा है इस दौर का आदमी, फलाने कबीले में चला जा, फलानी बस्ती में चला जा, फलानी कौम में चला जा, फलाने शहर में चला जा। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए और जाके दरवाजा बजाया और देखा, चेहरा कहने लगे अल्लाहु अकबर, तेरी तो इबादतों रियासतों के चर्चे जमीनों आसमान में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ये कह के खामोश होकर आप दीदा होकर अपनी आंखों में आंसू लेके वापिस आ गए। अगला दिन गुजरा, दिल चढ़े आसमान की तरफ देख के कहने लगे इलाही बदकिरदार तो दिखा दिया, गुनाहगार तो दिखा दिया, सारी कायनात का पलीत तो दिखा दिया, परवरदिगार आलम मुझे नेकोकार दिखा दे, वो बंदा जो सारी कायनात में तुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। फरमाया मूसा उसी दरवाजे पर चला जा और जाके कुंडा बजा दे जिस दरवाजे से कल गुनाहगार निकला था। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम समझे भाई होगा, रिश्तेदार होगा, कुनबे बरादरी वाला होगा। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, क्या पता किराए पर किसी ने और ने मकान ले लिया होगा। जनाबे मूसा अला नबीना वाले तस्लीम चले गए और जाकर दरवाजा बजाया और दरवाजा बजाया का भाई साहब खाना बाहर आओ। वही आदमी निकला जो कल गुनाहों की गठड़ियां लेके आया था। हैरान होके देखने लगे, कहने लगे तू है का जी? वापिस चले गए। का मूसा क्या बात है? कल आए ना कल बताया, आज आए ना आज बताया। मूसा अलैहिस्सलाम बता का तेरा मेरा और मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। जब मेरे अजीजों अलहदा हुए, ओठ में हुए, परवरदिगार आलम के दरबार में अर्ज करने लगे या अल्लाह कल गुनाहगार देखना चाह तो ये शख्स दिखाया, आज गुनाहगार दे आज नेकोकार देखना चाह तो ये शख्स दिखाया। इलाहुल आलमीन इसने मेरे ना सामने कोई सजदा नहीं किया, कोई रोजा नहीं रखा, कोई खैरात नहीं की, कोई तहज्जुद नहीं पढ़ी, अल्लाह अल्लाह न की, या मेरे पास आके तौबत इल्ला न की, ताइब न हुआ। परवरदिगार आलम ये नेकोकार कैसे बन गया? फरमाया मूसा जब हम माफ करने पे आया करते हैं तो बड़े पंचायत का इंतजार नहीं करते, माफ करने पे आते हैं सजदों के मोहताज नहीं होते, माफ करने पे आते हैं हाथ जोड़ने के मोहताज नहीं होते, माफ करने पे आते हैं आंसू बहाने के मोहताज नहीं होते। इलाहुल आलमीन मुझे बता तो सही से कैसे माफ कर दिया ताकि मैं तेरी रहमत सारी कायनात को उसके आगे जाहिर कर दूं। फरमाया मेरा मूसा कल जब तू इसे देख के गया, कायनात का बदतरीन गुनहगार था, कायनात का बदतरीन नाफरमान था। ऐ मूसा रात इसकी बीवी इसके पास, इसकी खाट पर, इसके खटड़े पर, बेड पर, चरपाई पर रात का खाना लेके आई। जब रात का खाना इसके सामने लाई, इसने रोटी का लुकमा तोड़ा, बीवी देख के रोने लग गई, कहने लगी भली लोग तुझे क्या हुआ? कहने लगी हाथ जोड़ के कहने लगी बस कर दे, बस कर दे, अब तो तेरे गुनाह पूरी बस्ती के अंदर मशहूर हो गए, लगता है कायनात के अंदर तेरे से बड़ा गुनाहगार कोई नहीं। जब उसने बीवी का ताना सुना, अल्लाह फरमाता है मूसा उसने रोटी की तरफ से, बीवी की तरफ से यूं करके मुंह फेर लिया और पिछली तरफ मुंह करके रोने लग गया। कहने लगा अल्लाह अब तो मेरे घर वाले मुझे गुनाहगार कहने लग गए, या अल्लाह अब तो मुझे माफ कर दे। फरमाया मूसा उसके दो आंसू मुझे इतने पसंद आए, मैंने रातों रात उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। इतना रहीम, इतना करीम अल्लाह। इलाहुल आलमीन 70 साल हो गए गुनाह करते,
70 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا میں نے روزے نہ رکھے، 70 سال ہر مہینے کے 4 جمعوں میں پروردگار عالم میں نے سجدہ ہی نہ کیا، اللہ معاف کرے۔ ہر سال دانے میرے گھر میں آیا کرتے، کماد بیچ کے پیسے میرے گھر میں آیا کرتے، آموں کے باغ کی قیمت میرے گھر میں نفع کے ساتھ آیا کرتی۔ پروردگار عالم کبھی میں نے عشر دینے کا سوچا ہی نہیں ہے، کبھی میں نے زکوٰۃ دینے کا سوچا نہیں۔ اتنے بڑے گناہوں کے گٹھڑے کیسے معاف کرے گا؟ مجھے کتنا عرصہ معافی مانگنی پڑے گی، کتنا عرصہ مجھے توبہ کرنی الہی، پہاڑوں جتنے گناہ ہو گئے، اللہ اکبر، پروردگار عالم کیسے معاف کرے گا؟ الہ العالمین نے فرمایا میرا نبی 70 سال گناہ کرنے کے بعد 70 سال توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، 30 سال توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، 10 سال توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، 50 سال توبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ الہی پھر کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا سائیکل پر جاوے اس کی مرضی، موٹر سائیکل سوار اس کی مرضی، کار کے اندر بیٹھے اس کی مرضی، جہاز میں بیٹھے اس کی مرضی، کہ بیوی ساتھ لیٹی ہو، بیوی سرہانے ہو، بچہ سینے کے اوپر ہو، اس وقت ایک مرتبہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرا نبی اس معافی مانگنے سے والے سے کہہ دے تجھے اتنا جملہ کہنے میں دیر لگے گی، مجھے معاف کرنے میں اتنی بھی دیر نہیں لگے گی۔ کیا پتا تھا راؤ صاحب اس سال واپس آئے گا یا اور زمین کے نیچے چلا جائے گا، منو من مٹی کے نیچے چلا جائے گا؟ کیا پتا تھا موت آئے گی، ایک جھٹکے کے اندر سارے کا سارا کام تمام کر کے رکھ دے گی؟ کیا پتا تھا موت آئے گی اگلے پچھلے سارے قصے کہانیاں ختم کر کے رکھ دے گی؟ کیا کسی کو پتا تھا؟ میرے محترم و مکرم عزیز و دوستو بزرگو، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کس وقت ملک الموت تیرے میرے دروازے پر آ کے کھڑا ہو جائے، پتہ نہیں۔ میرے عزیزو ایک گناہگار تھا، اپنی ماں کے پاس آ کے بیٹھ کے رونے لگ گیا، رجسٹر لے کے آیا، کاپی لے کے آیا اور اپنی اماں جان سے کہنے لگا اماں دیکھ دن کے اجالے، رات کے اندھیرے کے، صبح کے، شام کے، غمی کے، خوشی کے، میں نے کوئی گناہ نہ چھوڑے۔ اماں جان میں گنتی پر ایک ایک دو دو کر کے لکھتا رہا، صفحے سارے مکمل ہو گئے، ورقے سارے مکمل ہو گئے، کاپی ساری مکمل ہو گئی۔ اماں جان میرے پاس گنجائش کوئی نہیں، میرے پاس کوئی کاغذ کوئی نہیں، اماں جان ورقہ کوئی نہیں، میں نے اپنے گناہوں سے سارا رجسٹر بھر دیا، اماں بتا کیا میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹے جس طرح تو اپنے گناہ کے بارے میں بتلا رہا ہے، لگتا ہے 19-20 بھی گناہ کی گنجائش، نیکی کی معافی کی گنجائش کوئی نہیں، لیکن میرا بچہ ایک مرتبہ زندگی کے اندر کبھی نیکی کا خیال آیا ہو، کبھی تو نے زندگی کے اندر نیکی کی ہو، میرے بچے تجھے بتا۔ کہنے لگا اماں جان نیکی تو دور کی بات ہے، نیکی کا کبھی میرے دل کے اندر خیال ہی نہ آیا۔ اماں کہنے لگی اچھی طرح سوچ لے۔ ماں نے اپنے گھٹنے پہ اپنی گود پہ لٹایا، گود کے اندر سر رکھا اور اماں جان کہنے لگی بیٹے اچھی طرح سوچ لے۔ بیٹے نے زور سے جھٹکا کھایا، اپنا سر اٹھایا اور اپنی اماں جان سے کہنے لگا او میری اماں جان جی، او میری پیاری اماں جان، ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا، ایک مرتبہ منہ کالا کرنے پہ مجھے پوری طاقت حاصل تھی، کمرہ بھی جگہ بھی میرے پاس تھی، اماں جان میرے پاس وہ ذریعہ بھی تھا، پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اماں جان میں منہ کالا کرنے لگا، فوراً میرے ذہن میں اللہ جل شانہ کا دھیان آ گیا، میرے دل کے اندر خشیت الہی کا خوف آ گیا، میری زبان سے نکلا اتق اللہ، او گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈر جا۔ ماں کہنے لگی بیٹا اتنی سارے گناہوں کے رجسٹر میں اتنی سی نیکی دکھا رہا ہے، لگتا ہے اس پہ بات نہیں بنے گی۔ اچھا چل ماں کی مامتا جوش مار رہی ہے، تیری کاپی میں تیرے رجسٹر میں کوئی کونا کوئی جگہ ایسی بچی ہوگی جس پر میرا بچہ یہ نیکی لکھ دے۔ سارے ورقے الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، کوئی جگہ نہ ملی۔ کہنے لگا او میری اماں جان اتنا سا کونا یہ اوپر کنارے کا باقی بچا۔ اماں کہنے لگی جلدی سے قلم لے کے آ اور لکھ دے کہ ایک مرتبہ
میرے ڈر کا خیال میرے ذہن کے اندر آ گیا تھا۔ اللہ اکبر، ماں نے کاپی لے لی اور کہا میرا بچہ اب تو کھاٹ بسترے پہ، اب چرپائی پہ جا کے سو جا۔ پھر اماں جان نے کاپی اپنے پلو میں اپنی جھولی میں لی اور رو کے اللہ سے دعا کرنے لگی، الہی اس کے گناہوں والی کاپی کو نہ دیکھ، ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، پھر ماں نے وہ کاپی بچے کے سرانے رکھ دی۔ صبح اٹھا کہ اماں جان دنیا بدلی بدلی لگتی ہے، ذہن بدلا بدلا لگتا ہے، دل کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اماں جان بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہ بیٹے بعد میں بتاؤں گی، تیرے سرانے تکیے کے نیچے جو میں نے کاپی رکھی وہ اٹھا کے لا۔ بچہ کاپی اٹھا کے لایا، سارے ورقے الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیے، گناہوں والا کھاتا خالی تھا، نیکی والا کھاتا بھرا ہوا تھا۔ جو مالک اتنا کریم ہو، جو مالک اتنا رحیم ہو، میرے عزیزو پھر اپنے رب سے دوری کس وجہ سے؟ اپنے رب سے میرے عزیزو دوری کس وجہ سے؟ آ جاؤ اپنے رب کے قریب، آ جاؤ اپنے اللہ کے قریب۔ میرے عزیزو کوئی پتہ نہیں موت کس وقت مجھے آ کے لے لے۔ بھائیوں کا انتظار نہیں کیا، یہ نہیں موت نے انتظار کیا۔ اللہ اکبر، خمیر کہاں سے اٹھا؟ وہی اٹھا جہاں چلا گیا، اور قیامت کے دن اسی جگہ سے اٹھایا جائے گا۔ کندھا دینے والے یہاں موجود ہے، جنازہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہو جیسی اس کی موت آئی کیا ہم بچ جائیں گے؟ اگر ٹرین میں وقت آ گیا، گاڑی میں وقت آ گیا، نماز کی حالت میں وقت آ گیا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وقت آ گیا، کاروبار کرتے وقت آ گیا، میرے عزیزو الیکشن لڑتے وقت آ گیا، ووٹ مانگتے وقت آ گیا، ووٹ دیتے وقت آ گیا، صدقے خیرات کرتے وقت آ گیا، رب کعبہ کی قسم ہے جو لمحہ گھڑی آ گئی، 1 منٹ کے لیے بھی فرشتہ انتظار نہیں کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائی عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ ایک اللہ والے کے پاس اسرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے اور آ کر کہا میاں جی سجدے کا موقع نہیں ملے گا، جتنے کرنے تھے کر لیے، نماز کا موقع نہیں ملے گا، جتنی پڑھنی تھی پڑھ لی، فرضی نفلی روزے کا موقع نہیں ملا تھا، جتنے رکھنے تھے رکھ لیے، اور میاں صاحب چل چلنے کی تیاری کر، میں تجھے لینے کے لیے آیا۔ میاں صاحب رونے لگ گئے، کہنے لگے تو سجدے کی بات کرتا ہے، تو رکوع سجدے کی بات کرتا ہے، الحمدللہ جتنے کیے اللہ کی ذات کا یقین رکھ کر، اس کی ذات کا استحضار رکھ کر، اسے دیکھ کر سجدے میں ملاقاتیں کر گئے، سلام کا جواب لیتے لیتے میری زندگی گزر گئی، تو آج کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ کرنے نہیں دوں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں تو 20 سال ہو گئے تیری راہ تک رہا تھا، دروازے پہ کھڑا تیرا انتظار کر رہا تھا، مجھے یہ بتا تو نے میرے رب سے ملاقات کرانے میں دیر کیوں کر دی؟ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو قبر کیڑوں کا گھر ہے، قبر اندھیری رات کا گھر ہے، او لوگو خبردار روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ میرے عزیزو ہمارے علاقوں میں بجلی چلی جائے، سولر کا انتظام ہے، یو پی ایس کا انتظام ہے، جنریٹر کا انتظام ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جاؤ اشرف صاحب کے ورثاء سے پوچھ لو، میرے بھائی کے بھائیوں سے پوچھ لو، کفل کے لٹے کے کفل میں 2 چادروں میں کتنی جیبیں لگا کے گیا، نہ باہر کا پیسہ نہ یہاں کا پیسہ، نہ $1 نہ پاؤنڈ نہ ریال نہ روپیہ نہ ٹکا نہ کرنسی، ساری کی ساری چھوڑ کے چلا گیا۔ اب اگر اولاد نیک ہے اس کی طرف سے 1 روپیہ صدقہ کریں گے، اس کی نجات کا ذریعہ ہے میرے عزیزو، وگرنہ ہمارے گھر کے حالات کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہو گیا، بھائی میرے پاس 10 روپیہ کچھ صدقہ کرنے کی گنجائش کوئی نہیں، دیہڑی کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، بتاؤ میں صدقہ خیرات کیسے کروں؟ آ جاؤ جوانوں آسان سا طریقہ بتلا دوں، اللہ کا قرب پانے کا، اللہ سے راضی ہونے کا، اور اللہ کو اپنے حق میں راضی کرنے کا۔ اور میرے دوستو گرمی کا موسم ہے، دھوپ آپ کو ٹکنے نہیں دیتی، باہر کھڑے ہونے نہیں دیتی، گاڑی میں بیٹھنے میں بستر پہ لیٹنے نہیں دیتی، تو کیا
इंसानों को गर्मी लग रही है, जानवरों परिंदों को गर्मी क्यों नहीं लग रही? जिनके पास बिजली का इंतजाम कोई नहीं, पंखे का इंतजाम कोई नहीं, सोलर यूपीएस का इंतजाम कोई नहीं। ओ मेरे भाई, जिस प्याली में आपने सुबह चाय पी, जिस प्याली में आपने सुबह दही खाया, जिस गिलास में आपने सुबह पानी पिया, जिस कप में आपने सुबह पानी पिया, उसी कप को, उसी प्लेट को, उसी तसली को, उसी प्याली को पानी से भरकर अपनी दीवार के मुडेर पर, कोने पर, छत पर रख दो। कोई परिंदा प्यासा आया, उसने तेरी घर की छत के ऊपर प्याले में पानी देखा, उसने झुककर 2 घूंट चोंच में पानी ले लिए और ऊपर उड़ाकर हिलाकर चलता गया। रब्बे काबा की कसम है, पर उसके हिलते रहेंगे, रहमत तेरे मकान पे बरसती रहेगी। नेकी करना मेरे अजीजों कौन सा दुश्वारी है? खाना खा रहे हो, भूख लगी है, दोपहर का वक्त है, रकबे से आए, मुरब्बे से आए, दुकान से आए, बैठ के खाना खा रहे हो, भूख लगी, भूख लगते हुए रोटी खाते हुए अम्मी पे नजर पड़ गई, उठे, माँ का हाथ पकड़कर अल्लाह कर माँ को अपने साथ बिठा लिया और को अम्मी जी आप मेरे साथ खाओ। अल्लाह के पाक पैगंबर ने ऐलान फरमा दिया, उलमाए किराम ने दिल खोल के बयान फरमा दिया, माँ साथ खाने में बैठ गई, हिसाब नहीं होगा, अब्बा साथ खाने में बैठ गया, हिसाब नहीं होगा, बेटा साथ बैठ के हिसाब नहीं होगा, बहन साथ बैठ गई, हिसाब नहीं होगा, रिश्तेदार खाने पे साथ बैठ गया, हिसाब नहीं होगा, पड़ोसी साथ बैठ गया, हिसाब नहीं होगा, हत्ता कि कोई मेहमान आ गया, उस मेहमान को बर्तन में सालन डाल के दिया, उसके साथ बैठ के खाया, उस खाने का भी हिसाब नहीं होगा। और सबसे आसान और सौखा तरीका आपको मगफिरत का बताना दो, यकीन जानो दुआएं दोगे, अल्लाहु अकबर, अपने घर मेरे अजीजों जाकर दुआएं दोगे, यकीन जानो आसान सा तरीका। अभी मेरे अजीजों थोड़ी देर पहले खत्म नबूवत का ऐलान किया और मैंने आप हजरात से कहा, कह दो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु, गम मिटेंगे, दुख मिटेंगे, खुशियां मिलेंगी, राहत मिलेंगी। दुनिया में भी नबी पर दुरूद पढ़ना निजात का जरिया, आखिरत के अंदर तो कामयाबी, कामयाबी का जरिया। जरा पढ़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कयामत का दिन होगा, जन्नती जहन्नमियों के फैसले होंगे। मेरे अजीजों, गुनाहगार जहन्नम की तरफ इस उम्मत का जा रहा होगा, आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ेगी, देख के कहेंगे ओहो ये तो कमली वाले का उम्मती है, मेरे बेटे का उम्मती है, अल्लाहु अकबर, तमाम नबियों के सरदार का उम्मती है, मेराज के दूल्हा का उम्मती है, माज़ागल बसर के नैन वाले का उम्मती है, अलम नशरा लका सदरक के सीने वाला, वरफ़ाना लका ज़िक्रक की बुलंदियों वाला, अल्लाहु अकबर, ये तो उसका उम्मती है। परवरदिगार आलम का प्यारा पैगंबर जनाब आदम अलैहिस्सलाम उस उम्मती को नहीं बुलाएंगे, अल्लाह के बंदे को नहीं बुलाएंगे और यूं नहीं कहेंगे बता तेरे से कौन सा गुनाह सरजद हुआ। अल्लाहु अकबर, इस उम्मत के वाली के पास जाएंगे, इमामुल अंबिया हौज़ कौसर पढ़ोगे और जाके कहेंगे ओ मेरे कमली वाले, वो सारे नबियों के सरदार, देखते रहे एक उम्मती जहन्नम की तरफ जा रहा है। परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब नजर डालेंगे, एक नजर उस उम्मती की तरफ, एक नजर अल्लाह के अर्श की तरफ और उम्मती की तरफ देख के फरिश्तों से कहेंगे, फरिश्तों इसे छोड़ो। फरिश्ते मुस्कुरा के कहेंगे या नबी अल्लाह, तेरा आर्डर, आपका आर्डर, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन उस रब से आप फरमारस कीजिए जिस रब ने इसे जकड़ने का, हमें पकड़ने का हुक्म दिया। अल्लाह का नबी अल्लाह के दरबार में रोने लग जाएगा, या अल्लाह मैं ये नहीं कहता जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे, मैं ये नहीं चाहता जन्नत के पड़ोस में मकान दे दे, मैं ये नहीं चाहता हौज़े कौसर पहले, अल्लाह मेरे कहने पर एक मर्तबा इसके नामा अमाल का वजन कर ले, एक मर्तबा इसके अमाल का वजन कर ले। अल्लाह फरमाएंगे मेरा हबीबा, क्या आपको हमारे तौल पर, क्या आपको हमारे अदल पर, क्या आपको हमारी तकसीम पर, क्या आपको हमारे फैसले पे यकीन कोई नहीं? या अल्लाह भरोसा तो है लेकिन एक मर्तबा अल्लाह जी मेरी मौजूदगी में कर लो। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों ले जाओ, जहाँ नामे अमाल का तराजू खड़ा है ले जाओ, जहाँ मिज़ान अदल है फरिश्ते लेके चले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे फरिश्तों एक पलड़े में इसकी नेकियां डालो, दूसरे पलड़े में इसकी बुराइयां डालो। जब दोनों पलड़े मेरे अजीजों यूं करके आ जाएंगे, नेकियों वाला पलड़ा हल्की, बुराइयों वाला पलड़ा भारी पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर, देख के रोएगा कमली वाले ये तो फिर जू का तू मामला हो गया। आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे ठहर जा, अपनी जेब में खिस्से में यूं करके हाथ डालेंगे, एक पर्चा सा निकालेंगे और नेकियों वाले पलड़े में यूं करके दूर
دور سے پھینک دیں گے. اچانک نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. آپ فرمائیں گے جلدی کر جنت کی طرف چلا جا. اللہ اکبر, حضور کی طرف دیکھ کے رونے لگ جائے گا. کہے گا آج ماں کام نہیں آئی, باپ کام نہ آیا, رشتہ دار کام نہ آئے, خاندان کام نہ آیا. کون ہے جو محسن انسانیت آج میرے کام آ گیا, جس کی ایک پرچی سے جنت جہنم فیصلے بدل گئے. اللہ کے نبی فرمائیں گے پہچانتا نہیں میں کون ہوں. راؤ محمد اشرف صاحب کا انتقال ہوا تھا, تعزیتی پروگرام تھا. ایک منبر پر بیٹھنے والے نے کہا تھا پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے دیکھا کوئی نہیں, میرے پیار میں تو نے پڑھا تھا, میں وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی, آپ اللہ کے نبی ہو, پھر یہ پرچی آپ نے کیا ڈال دی؟ حضور فرمائیں گے اس محفل میں تم نے بھی تو پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ درود میں نے تمہارا بچا کے رکھ لیا تھا. آج ماں کام نائی کملی والے پر درود پڑھنا کام آ گیا. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, ہر حال میں نبی علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے گناہ مٹ جائیں میرے عزیزو. ایک ایسا عمل ہے, نماز پڑھو گے گناہ لکھنے والا فرشتہ رک جائے گا, نیکیاں لکھنی شروع کر دے گا. روزہ رکھو گی نیکیاں لکھنی شروع کر دے گا, گناہوں والا فرشتہ اپنا قلم لے کے کھڑا ہو جائے گا. روزہ رکھو, حج کرو, زکات کرو, نیکی والا نیکی لکھے گا, گناہ کرنے والا گناہ لکھے گا. لیکن ایک عمل ایسا ہے, وہ عمل درود پاک کا ہے. پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس عمل نے, اس دو جملوں نے دونوں کندھوں کے فرشتوں کو حرکت میں ڈال دیا. ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے, ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے. دائیں طرف دیکھو, درود پڑھنے کی وجہ سے فرشتہ نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہے. ادھر دیکھو, درود پڑھنے کی وجہ سے نام اعمال سے فرشتہ گناہوں کو مٹا رہا ہے. آج میرے عزیزوں پوری مغربی دنیا, پوری دنیا کا کفر, کبھی میرے عزیزوں مسلمانوں کی معیشت پر, کبھی مسلمانوں کی زندگی پر, کبھی مسلمانوں کی خوشیوں پر, میرے عزیزوں پوری دنیا کا اس وقت کفر حملہ کرنے کو تیار ہے. میرے عزیزوں اللہ اکبر, فلسطین کے اوپر حملہ ہوا, اسرائیلیوں نے کیا, ہم نے کیا جی کوک کا بائیکاٹ کر دو. کیا فرق پڑتا ہے, کر دو. اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دو, ان کی مصنوعات کا کھانے پینے اوڑھنے پہننے کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو. اس سے کیا ہوگا, چلو معیشت ان کی کمزور ہوگی, ہمارے نبی کی ختم نبوت کا پرچار ہوگا. لیکن میرے عزیزوں یا روپوں میں بک رہی ہے, دوسرے ملکوں کے اندر ڈالر میں بکے گی, پاؤنڈ میں بکے گی. اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو ان کے طریقوں کا بائیکاٹ کرو, کردار میں, گفتار میں, صورت میں, سیرت میں, عقل میں, شکل میں, نسل میں, دن میں, رات میں, غمی میں, خوشی میں, سونے میں, جاگنے میں, سونے میں, جاگنے میں, لینے میں, دینے میں, ہنسنے میں, رونے میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آؤ میرے عزیزو, اس تبلیغ کی ابتدا میں اپنی طرف سے کرتا ہوں. آپ کو بعد میں آپ کی طرف اشارہ کروں گا, آپ کی طرف بعد میں اشارہ کروں گا. میری طرف توجہ کیجئے. یہ میں نے سر سے ٹوپی اتار دی, نہ میرے دائیں مانگ نکلی, نہ میرے بائیں مانگ نکلی. اللہ اکبر. ہم کیا کریں, مصیبت یہ کہ میری اماں نے میری بائیں مانگ نکالی, میرے ابا نے میری دائیں مانگ نکالی. میرے عزیزو دائیں طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کا طریقہ, بائیں طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کا طریقہ. اپنے سر پر ذرا ایک مرتبہ یوں کر کے ہاتھ پھیر دو, اور ٹھیک ہے کنگھی ہوگی, خراب ہوگی, دوبارہ کر لینا. پھر نہ ذرا سر پہ ہاتھ, اس طرح کرا, ذرا سر پہ ہاتھ پھیرو. اللہ کی قسم سر پہ ہاتھ پھیر کے بالوں کو سیدھا کر لو. سیدھی کنگھی کی یہودیوں کو راضی کر دیا, بائیں کنگھی کی عیسائیوں کو راضی کر دیا, بال پیچھے کی طرف اوپر کر لیے, محمد الرسول اللہ کو راضی کر دیا. بیٹھے بیٹھے اور جنہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا, اور میرے عزیزوں مواصلاتی نظام ہے, یہاں سے بیٹھ کر کینیڈا کے حال ٹپ ٹپ بٹن دبایا, ٹک ٹک کر کے معلوم کر لیے. لیکن وہاں کے حالات اور یہاں کے حالات کیسے معلوم ہو رہے ہیں؟ جب آپ نے, میں نے سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کیا, فرشتے خدا کی قسم اتنے آئے جتنا گرمانی میں آج راؤ صاحب کے سالے ثواب کے لیے مجمع کوئی نہیں. دائیں بائیں آ کے بیٹھ گئے, چاندی کی جنت کی ٹرےوں میں ہرے رنگ کی تھیلیاں لے کے بیٹھ گئے. جب آپ نے, میں نے یوں کر کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا میں نے آج آمنہ کے لال حسین کے نانا کی سنت کو زندہ کیا. یہ میرے عزیزوں سنت لے کے ہرے رنگ کی تھیلیوں میں میرے عزیزوں باندھ کر فرشتے حضور کے روضہ انور میں لے گئے. ابھی آپ کی میری تقریر ختم نہیں ہوئی, حضور کے پاس پیغام پہنچا کہ آج اس امتی نے آپ کی سنت کو زندہ کیا. رب کعبہ کی قسم تمہارے دائیں بائیں کھڑے ہو کے فرشتہ سنا رہا ہے, حضور نے قبول فرمایا اور نام لے کے تمہیں سلام فرما دیا.
دوسری رحمت دو عالم کی سنت، ناراض نہ ہونا میرے عزیزو، ہم نے آنکھ کی ایسی جگہ کھولی، ہم نے آنکھ کی ایسے معاشرے میں کھولی کہ جہاں ہم اپنی مرضی کا جی بھی نہیں سکتے، ہمارا جینا غیروں کے طریقوں کا، پہننا اوڑھنا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے طریقوں کا۔ میرے عزیزو کو چھوڑنے سے کملی والا اتنا راضی نہیں ہوگا، فرشتے جا کے گئے ہوں گے اور کہوں گے کہا جا کے کہا ہوگا پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے اسرائیلیوں کی پروڈکٹ چھوڑنے کا انکار کر دیا، گنبد خضرا سے آواز آئے گی کیا امتیوں نے نماز پڑھنے کا وعدہ کر لیا کہ نہیں؟ آواز آئے گی فلانے بسکٹ کھانے سے انکار کر دیا، وہاں سے آواز آئے گی کیا سود اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا؟ میرے عزیزوں جو کام کرنے ہیں کہ وہ کرو۔ دیکھو آپ میری طرف 5 باتیں آج میں آپ سے لینا چاہتا ہوں اور 5 باتیں آپ کو دینا چاہتا ہوں، عمل کرنا ہے نہ کرنا یا آپ کی مرضی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی، سر کے بالوں کو آپ اوپر کی طرف کیجئے، یہ بیچ میں مانگ نکالیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی میرے عزیزوں مانگ نہ نکالی، کنگے سے اپنے بال اوپر کر لیا کرتے، یا بیچ میں مانگ نکل جاتی یا بال اوپر ہو جاتے، یہ محمدی طریقہ ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دیکھیں یہ سٹینڈ آپ کے سامنے ہے، اسی طرح ہمارے لباس کا حال ہے۔ 2-2 ہزار روپے کا جوڑا لیا، 1200 روپے سلائی دی، پھر کرتا پہن کر قمیض پہن کے شیشے کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیسا لگ رہا ہوں؟ بیوی کہہ رہی کیا ہی بات ہے، اب اسی ٹیلر سے کپڑے سلوانا، کہاں کا ہے؟ کراچی سے سیکھ کیا ہے؟ اماں کہتی اب تیرے کرتا پھٹایا، پہلے تو جھوگے سے جھلے سے کپڑے سی دیے، سارے کرتے کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے کرتا تیرے پہ بڑا سونا لگ رہا ہے۔ گنبد خضرا کی طرف کان کر ساوے رنگ کے روزے کے نیچے جو آرام فرما رہا ہے اس سے پوچھ کملی والا کیسا لگ رہا ہے؟ حضور فرمائیں گے بڑا برا لگ رہا ہے، نام میرا لیتا ہے طریقہ غیروں کا اپناتا ہے۔ میرے عزیزوں چرچوں میں چلے جاؤ، کلیساؤں میں چلے جاؤ، عیسائیوں کے چرچ میں چلے جاؤ، میرے عزیزوں صلیب لگی ہوئی ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ پتلا لٹکا رکھا ہے، یہی صلیب۔ فرمایا اسی طریقے سے جو یہ کونے والا کالر ہے یہ صلیب کی نشانی ہے، علماء کا فتویٰ ہے، علماء فرماتے ہیں یہ کونے والا کالر ہمیں پتہ نہیں، نہ جانے میں اللہ ہم سے ہو گیا معاف فرما دے، یہ کونے والا کالر اور پھر یہ پٹی صلیب کی نشانی ہے۔ فرمایا چہرے سے محمدی نظر آ رہا ہے، لباس سے عیسائی نظر آ رہا ہے، یہ سنت ہے گول گلا یا بیل پہننا، چکور دامن کھلی آستی، شلوار ٹکنوں سے اونچی رکھ۔ میرے عزیزوں چہرے پر حضور علیہ السلام کی سنت سجا، سر کے بال اوپر کی طرف، داڑھی چہرے پر، گول گرے بال، شلوار ٹکنوں سے نیچے، اور میرے عزیزوں چکور دامن۔ یہ 5 چیزیں زندہ کر جنازہ اٹھے گا اسی مکان سے، جنازہ اٹھے گا اسی محلے سے، اسی برادری سے جائے گا، کسی اور برادری سے جائے گا، اعلان ہوگا حضرات حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا راؤ صاحب کا انتقال ہو گیا، کمبو صاحب کا انتقال ہو گیا، ملک صاحب کا انتقال ہو گیا، راجہ صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر۔ پھر مسجد میں اعلان ہوگا حضرات راؤ کا جنازہ جا رہا ہے، عوان پٹھان کا جنازہ جا رہا ہے، اور میرے عزیزوں جنازے میں ساتھ چلنے والا فرشتہ کہے گا آنکھیں کھول کے اس کا چڑا کفل سے نکال کے دیکھ، یہ عوان کا جنازہ نہیں جا رہا، محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ سارا مجمع میرے عزیزوں 3 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم آپ نے یہ جملہ کہا پروردگار عالم نے آپ کو مجھے فوراً معاف فرما دیا ہے۔ اب آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز رانا صاحب کے جنازے سے۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر سوچ بچار کر کے اگر میرے عزیزوں موت باہر والے کو اپنے ملک میں آنے نہیں دیتی تو میرے عزیزوں کیا پتا آپ کو مجھے بچ کے دوسری جگہ جانے نہیں دے گی۔ بہترین آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ آپ میرے عزیزوں آج ارادہ کرو 5 وقت کی نماز، سال میں رمضان المبارک کے روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی، سچ بولنا اللہ اکبر اور زبان سے کسی کا دل نہ دکھانا۔ سارے کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ جل شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے اور نیکوکار والی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ 1 مرتبہ درود شریف اول آخر، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔
رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا و نبیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیع قریب مجیب الدعوات من الجنت والناس اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ کریم جب سے مرحوم دنیا سے رخصت ہوئے جہاں جہاں تک خبر پہنچی جن جن نے دعائیہ کلمات کی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نبی علیہ السلام کے روزہ نور میں اس کا ثواب پہنچا، آپ کی آل پاک ازواج مطہرہ جمیل انبیاء علیہ السلام نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات تابعین تمام بزرگان دین کو میرے اللہ کریم سے ثواب پہنچا دے یا اللہ خصوصاً بالخصوص راؤ اشرف صاحب مرحوم کی روح راؤ افضل صاحب ان کی ہمشیرہ ان کے والد ان کی والدہ کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے یا اللہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات ماں باپ میں بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں اپنے پرائیوں میں جو اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے، سب کی قبروں کو خصوصاً مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، عذاب قبر حساب قبر معاف فرما دے، ان کی روح کو علیین میں سکون عطا فرما دے۔ اللہ انسان ہے، انسانی ناطے بہت سے گناہ دنیا میں ہوئے ہوں گے، اس بندے نے تیرے دربار میں معافی بھی مانگی ہوگی، اللہ اس معافی کی برکت سے توبہ کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما، اگلی منزل آسان فرما۔ یا اللہ حاضرین کی حاضری قبول فرما لے، جس کے حق کے لیے دعا کے لیے آئے اللہ ان کے حق میں دعا قبول فرما لے، اور اللہ اپنے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ پاک ہمارے اپنے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے، کرونا میں دوسرے مرضوں میں اللہ جو مبتلا گھروں میں اسپتالوں میں یہاں جتنے بیٹھے ان کے رشتہ داروں میں جو بیمار ہے میرے اللہ جنہیں جو ہے وہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، اللہ جل شانہ بے مکانوں کو مکان دے دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما دے، کاروبار میں برکت عطا فرما، مال ڈور فصلوں میں برکت عطا فرما دے، تیرے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نصیب فرما، ہمارے بچوں کو حافظ بنا، دنیا کے علم میں بھی ترقی عطا فرما، دین کے معاملے میں ترقی عطا فرما، دنیا میں بھی عزت عطا فرما دے، دنیا میں جو اللہ اچھے عہدوں پر ہیں اللہ انہیں اور اچھے بلندیاں عطا فرما دے، اور ان کے عہدے جو ہے اللہ مخلوق خدا کی خدمت کا سبب بنا دے، اور پروردگار عالم ہر شرور سے ہر قسم کے دشمن سے یا اللہ جو پیٹھ پیچھے ہو یا دور ہو ہر قسم کے حاسدین سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کے وہ نوجوان جو سرحدوں پر ملک و ملت اور ملک کی سالمیت کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما، جتنی سیکیورٹی ادارے ہیں جتنی ایجنسیاں ہیں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کی کوشش کر رہی اللہ تو ان کی مدد بھی فرما، ان کی حفاظت فرما، اہل خانہ کو صبر عطا فرما، صبر پر میرے اللہ اجر نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بچیاں بچے جن کے جوان ہیں عزت والے گھرانوں میں رشتے عطا فرما، اللہ کریم جن کے گھروں کے اندر نچاکی ہے ازواجی زندگی کی خوشگوار نہیں ہے اللہ کریم اپنی رحمتوں سے اپنے حبیب پاک کے صدقے سے ان کی زندگی کو اور اچھا بنا دے، اللہ اور اچھا بنا دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے اور فضل فرما دے۔ پھر تیرے دربار میں درخواست کرتے ہیں جو اس گھر سے رخصت ہوا جنازے اٹھے سب کی مغفرت فرما دے، پسماندگان کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے راؤ صاحب راؤ اکمل صاحب ہو گئے بھائی راؤ اللہ جتنے برادران جتنے رشتہ دار ہیں اپنے بھائی کی اللہ سال ثواب کے جو پروگرام سجایا جو خیرات کا اہتمام کیا مرحوم کے حق میں تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے حق میں قبول فرما، اور اللہ گھر کے اندر خیر و برکت کا آپس کے اندر پیار محبت کا ذریعہ بنا دے، وصلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔